أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللہ جل شانہ کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ اس کریم رب نے ہم گناہ گاروں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت سے زندگی کے مختلف مواقع پہ ماہ و سال میں، ہفتوں اور ایام میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے جوڑنے اور تعلق قائم کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور اپنے فضل سے اللہ جل شانہ مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، رمضان، اعتکاف، قربانی، عاشوراء، شب برات، شب قدر، عیدین کی راتیں اور عیدین کے ایام، یہ سب کے سب رب العالمین کی وہ نعمتیں ہیں، اور یہ سب اس کا اظہار ہے کہ بندہ دنیاوی کاموں میں لگ کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان تمام اعمال کو، ان عبادات کو بروئے کار لا کر اس کے ذریعے غافل انسان اپنے رب کی طرف پلٹے، اس کریم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ آج کا جو موضوع مجھے معہد العزیز الاسلامی کی طرف سے دیا گیا وہ ہے ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے 10ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحجہ پر جس کا اختتام ہوتا ہے، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، بہت کم لوگوں کو اسلامی سال کے اندر 12 مہینوں کے اسلامی نام یاد ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام سے منسوب ہر چیز، ہر نام وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اہمیت اور کام کی عظمت ہو۔ اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے رب العالمین نے گنوائے ہیں، اور ان 12 کے بعد پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ اشہر حرم کے ہیں، ان کو
حرمت والا مہینہ قرار دیا رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ عرب میں قدیم زمانے سے یہ معمول چلا آیا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم جنہیں کہا گیا قرآن کریم کی اصطلاح میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور پر باقی 12 مہینوں میں ادب و احترام کے مہینے ہیں، اور ان کی تقسیم کیا ہے کہ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ وہ 3 مہینے کون سے؟ ایک مہینہ جو ابھی گزر گیا، آج آخری شام ہے، ذوالقعدہ، اور دوسرا جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے ماہ ذی الحجہ، اور تیسرا اس کے بعد آنے والا سال 9 اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ ماہ رجب المرجب کا وہ الگ ہے۔ ان مہینوں میں خون ریزی، جدال و قتال یہ قطعاً بند کر دیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے دشمن جب یہ مہینے آتے تو اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام دل میں رکھتے تھے۔ حج و عمرے اور تجارتی کاروبار کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادی سے سفر کر سکتے تھے۔ ان مہینوں میں کوئی شخص بھی ان ایام میں اپنے باپ کے ظالم قاتل سے بھی مقابلہ نہیں کرتا تھا، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے تفسیر میں کہ ملت ابراہیمی میں یہ 4 ماہ جو اشہر حرم قرار دیے گئے تھے، اسلام سے کافی پہلے جب عرب کی وحشت اور جہالت، عرب قبائل میں وحشت اور جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی نزاع، جدال، قتال میں قبائل درندگی کی حد تک پہنچ گئے، انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا کسی زمینی قانون کا پابند نہ رہا، اور عجیب و غریب قسم کی رسومات نکالی گئیں، ایسی ایسی رسومات کہ جب کسی زوراور قبیلے کا ارادہ ماہ محرم میں جنگ کرنے کا ہوتا، بلکہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عرب قبیلے، زوراور قبیلے کا جب جنگ کرنے کا ارادہ ہوا تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا۔ یعنی یہ تمہید مختصراً باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مہینہ جو ابھی جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے محرم ماہ ذی الحجہ، جو آج کا ہمارا مقصود ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے جو رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا اور اس کو اشہر حرم میں قرار دیا۔ اس کی عظمت، اس کا تقدس دیگر محترم مہینوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی ذوالقعدہ، محرم اور رجب میں ماہ ذی الحجہ کا تقدس بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان واعظمہما حرمت ذو الحجہ۔ ویسے تو ذو الحجہ کا پورا مہینہ ہی احترام کے لائق ہے، حرمت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، لیکن اس کی ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اہمیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ 30ویں پارے کا جہاں سے نصف شروع ہوتا ہے سورہ فجر، اس کی ابتدائی آیات مبارکہ جو ہیں وہ اسی 10 دنوں کے حوالے سے نازل ہوں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے فجر کے وقت کی
اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا، یہ لکھا ہے کہ خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی گئی۔ اس آیت میں خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی۔ اور دوسری جو قسم کھائی ہے ان 3 آیات میں، والشفع والوتر ولیال عشر، اور دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور تیسری قسم جفت اور طاق کی کھائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا پہلا دن، اور طاق سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں ہمیں قسمیں اٹھائیں، اس سے آپ اس مہینے کی اور اس کی ابتدائی 10 دنوں کی عظمت کو سمجھ لیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان ایام میں انسان کے لیے ہر قسم کی عبادات جمع ہے، ہر طرح کی عبادات۔ ان 10 دنوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان دنوں میں ہر عبادت کو کیا جا سکتا ہے، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ یعنی ہر عبادت کا اجتماع ان 10 دنوں کے اندر موجود ہے۔ ان ابتدائی ذی الحجہ کے 10 یعنی 10 دنوں میں مسلمان ہر نیک عمل کے ساتھ ساتھ قربانی اور حج بھی کر سکتا ہے، جو سال کے بقیہ دنوں میں نہیں کیے جا سکتے۔ سال کے بقیہ دنوں میں مسلمان نہ تو حج کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے راستے میں مسنون قربانی جو بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے وہ کر سکتا ہے۔ ان دنوں میں کلمہ شہادت کی اقرار، اپنے ایمان کی تجدید، کلمہ طیبہ کے تقاضوں کی تکمیل کا بھرپور موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان دنوں میں نماز پنجگانہ اور دیگر نفلی نمازیں بھی ہیں۔ ان دنوں میں صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا موقع بھی ہے۔ ان دنوں میں روزہ کی عبادت بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ دن ذکر و دعا اور تلبیہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بھی ہیں۔ یعنی ہر قسم کی عبادت کا ان دنوں میں اکٹھا ہو جانا، یہ وہ اعزاز ہے، وہ شرف ہے جو ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس اعزاز میں کوئی اور شریک نہیں، اور یہی وہ دن ہے، وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے۔ ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت کو جمع کر کے انسان کی روح کی غذا اور اس کی لذت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ نعمتوں کے تام کا ہونے کا ایک مظہر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کے لیے اپنے بندوں کے سینے کھول دیے، اور حرم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا، اور کفار و مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے ان دنوں میں روک دیا، کیونکہ ان دنوں میں اسلام کا ایک بنیادی رکن حج کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ترین عمل، آپ کا محبوب ترین عمل، اتنا محبوب کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس کے بعد 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، جن میں سے 37 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ذبح ہوئے، اور باقی سارے کے سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے
ذبح ہوئے۔ یہ خلاصہ یہ کہ یہ افضل ترین ایام ہے۔ ان 10 دنوں کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے، وہ ایام ہے کہ جن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال صالحہ کی شدید محبوبیت کا اعلان کیا گیا، اور یہ اعلان مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ وہ مخصوص پیشکش ہے، وہ اسپیشل آفر ہے جو سال کے بقیہ دنوں میں ہمیں حاصل نہیں۔ یہ نفع کمانے کا موسم ہے، یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا وسیع میدان ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں جس قدر اہتمام سے آپ نے بیان فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلے لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا، لے کر نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا۔ اس حدیث سے آپ کو صاف معلوم ہوا ہوگا ان دنوں کے نیک اعمال سے بقیہ دنوں کے کسی عمل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ جہاد سے بھی نہیں، جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ نہ جانی جہاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ مالی جہاد سے، اور نہ ایک ہی وقت میں دونوں جہاد سے اگر آدمی کی جان یا مال کچھ بھی سلامت رہ گئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے، اور ان دنوں میں ہر نوع کی عبادت کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت والی بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس مہینے کی ان ابتدائی 10 دنوں میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہمیں جو ترغیبات دی گئی، ہمارے لیے جن انعامات کا اعلان کیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو فرمایا اور آپ سے جو منقول ہیں، جن افعال کا ذکر صحابہ نے بیان کیا ہے اور جس کا اہتمام آپ نے فرمایا ہے، مومن وہی ہے، بندہ وہی ہے، اتباع کرنے والا وہی ہے کہ جو اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنائے اور اس پر چلے اور اس پر عمل کرے، وہی مومن کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں 10 اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اگر ہم اس میں غور کریں تو ہمیں لگ بھگ 10 اعمال ثابت ملتے ہیں جن کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نیک عمل، جیسے میں نے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی سا بھی نیک عمل کیا جائے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح، استغفار، صدقہ و خیرات، کوئی بھی عمل ان دنوں میں انجام دیا جائے اس کے اجر میں بیش بہا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا عمل جو ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، اللہ کے نام کی کثرت۔ ہمارے مرشد پاک،
ہمارے والد گرامی سیدی و سندی حضرت اقدس مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب ہزاروی نور اللہ مرقدہ اپنے مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے نام کو اپنی دھاڑوں سے مضبوط پکڑ لو، یعنی دانتوں میں اس کی گرہ باندھ لو، کہ اللہ کے نام سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، کدورتیں ختم ہوتی ہیں، سیاہیاں دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں۔ لہذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تمحید الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور المعجم الکبیر للطبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ذکر اللہ کی کتنی فضیلت ہے ان ایام میں، اس لیے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے۔ اور ان خاص 10 دنوں میں تو جتنا زیادہ تکبیر کے نغمے آپ گائیں گے، اور جب گھروں میں مائیں بہنیں تکبیر اونچی آواز سے کہیں گی، ان کی زبان سے اللہ کی وحدانیت کے نغمے، دل ربا خوشنما نغمے بلند ہوں گے، تو مردوں کی زبان پر بھی یہی جاری ہوں گے، بچوں کی زبان پر بھی یہی جاری ہوں گے، بچیوں کی زبان پر بھی یہی جاری ہوں گے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فرض واجب سمجھ کے نہیں، ترغیب سمجھ کے اس کو اونچی آواز سے پڑھیں۔ جب آپ بار بار دہرائیں گے تو بچوں کی زبان سے بھی وہی نکلے گا، مہمان آئیں گے ان کی زبان سے بھی وہی نکلے گا، کام کاج کریں گے تو کام کاج میں بھی برکت ہوں گی، اور ان ایام میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا مبارک تھی وہ بھی پوری ہوگی، اللہ کی خوشنودی رضا بھی ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی رضا اور اتباع کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا کام ان دنوں میں جو ہے وہ نفلی روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، 1 سال کے، سوائے عید کے دن، کہ فرمایا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو، چونکہ وہ کھانے پینے اور تمہاری تفریح کے دن ہیں، اس کے علاوہ رکھیں۔ اور چوتھا عمل رات کا قیام، حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ شب قدر کی رات جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے کس قدر فضیلت عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس کی تو ہر رات لیلۃ القدر بن جاتی ہے۔ کتنی عظمت، کتنی فضیلت، کوئی بھی چاہے تو ان راتوں میں سوتے ہوئے استغفار، کلمہ طیبہ، درود شریف کا ورد کرتے سو جائے، عبادت میں سوئے گا، رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنی اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر دے، کرم کر، میری آل اولاد پہ کر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کر، میرے محسنین پہ کر، میرے اساتذہ پہ کر، اور پھر دن کا آغاز بھی اللہ کی یاد و عبادت میں کر دے، یعنی رات کا اختتام سحر کا وقت، اور توفیق ملے تو روزہ رکھ لے، تو خود دیکھیں کہ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت لیلۃ القدر جتنی، جس کے لیے پورے رمضان کی 10 راتیں ہم جاگتے ہیں، وہ ان 10 راتوں کی ہر رات میں آپ کو مل جاتی ہے۔ اس میں بھی رات کی عبادت کا اہتمام کریں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رات کا آغاز بھی نوافل کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ کریں، اور سوتے ہوئے بھی کریں، اور رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اس کا اختتام بھی عبادت کے ساتھ کریں، تو آپ کی رات سوتے ہوئے بھی عبادت میں گزر جائے گی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت میں ایسی محنت کرتے کہ عام دنوں میں وہ ممکن نہیں، اور فرماتے اس عشرے کی راتوں میں چراغوں کو گل نہ کرو،
ہم نے اپنے حضرت مرشد پاک کو دیکھا کہ وہ اس مہینے کے آغاز میں روزے رکھا کرتے تھے، درود شریف کی کثرت کرتے تھے، ذکر کی کثرت کرتے اور ترغیب دیتے کہ کلمہ طیبہ کا خوب ورد کرو۔ اور پانچواں عمل ان 10 دنوں کا وہ عرفہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ۔ حدیث شریف میں ہے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مشکات شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے میرے 1 سال پہلے اور 1 سال کے گناہ بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آقا کا فرمان میں کبھی اونچ نیچ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ آپ کے فرمان کو لازمی پورا فرماتے ہیں۔ اب اس میں ایک ضروری مسئلہ ہے، وہ یہ کہ عموماً یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، یعنی یہاں تو یوم عرفہ ہے نا، یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حاجی کو ضعف کا اگر خدشہ ہو تو اس کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، چونکہ اس کو جانا ہوتا ہے۔ یہاں ایک کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے یہ روزہ کون سے دن فضیلت رکھتا ہے اور کس دن رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، جیسے مطالع مختلف ہوتے ہیں، اب عید یہاں چھوٹی عید ہم نے ایک دن بعد میں کی، سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گئی، اسی طرح دنیا کے کئی ممالک میں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اور جس دن ہمارے ہاں وہ تاریخ آئے گی، نویں تاریخ ذی الحجہ کی، تو وہ ہمارے لیے یوم عرفہ کہلائے گا۔ لیکن میں چونکہ ناچیز ہوں، کم عقل ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے مشائخ بزرگ اس دن 9 ذی الحجہ پاکستان کے اعتبار سے بھی، اور اگر حرمین میں ہوتے تو یوم عرفہ کے دن بھی، یعنی دونوں دنوں میں روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو یہاں کے دن کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا اور وہاں کے دن کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا، دونوں اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں، چونکہ پورے عشرے میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ اس لیے اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ میں جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اللہ رب العزت تمام دنوں سے زیادہ اپنے بندوں کو اس دن میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ اتنی عظمت والا دن ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اور فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی دعا ہے۔ اس دن جو دعا مانگی جائے وہ ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور چھٹا عمل بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ابھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ضرورت پڑ گئی، نہ بہت مکروہ بال ہو گئے، ایسا کاٹ دیا، تو اس سے قربانی کے عمل پر کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ اگر آپ اس عمل پر عمل کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب میں زیادتی ہو جائے گی۔ یہ فرض واجب عمل نہیں ہے، چونکہ آقا نے فرمایا اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور 7واں عمل تکبیر تشریق۔ ویسے تو ان 10 دنوں میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ توحید کے نغمے اور ترانے گائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو بھی اللہ کی حمد کے لیے کلمہ طیبہ، جو استغفار، درود شریف پڑھیں، درود شریف بھی ذکر اللہ بھی ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس کی بھی خوب کثرت کریں۔ تو فرمایا تکبیر تشریق یہ ایک خاص عمل ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور بالغ عورت پر 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ البتہ مرد اونچی آواز سے پڑھے، چیخے چلائے بغیر، اور عورتوں کے لیے حکم ہے، چونکہ آپ سراپا حیا ہیں اور آپ کی حیا اللہ کو پسند ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے آپ اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ ہاں، اپنے گھر میں جہاں محارم ہوں، بھی بچے ہوں، وہاں تھوڑی سی آواز سے پڑھیں کہ بچے سن کے وہ بھی ترغیب سے پڑھ لیں۔
اور اگر کہیں مجمع میں ہو، آگے پیچھے ہو، تو پھر آپ کو آرام سے، کہ کسی غیر محرم کے کان میں آپ کی آواز نہ پڑے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اور تکبیر تشریق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے. سلام کے بعد متصل یہ پڑھ لیں. اور آٹھواں عمل ان 10 دنوں میں عید الاضحیٰ کی رات ہے، جو بڑی قیمتی رات ہے. عیدین کی راتوں میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت والی رات ہے، اور ہم لوگ اس کو فضولیات لغویات میں صرف کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے گھروں کے کام کاج، اپنی شاپنگ سے فارغ ہو کے اس دن کی عبادت، اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لیں. انعام کی رات. اور نواں جو عمل ہے اس دن میں وہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز کا. خواتین کے لیے تو نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے. اور خدا را مائیں بہنیں بچیاں اپنے جوان بھائیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو جلدی اٹھایا کریں. عید الفطر میں نماز تاخیر سے پڑھنے کا معمول رہا ہے، اور عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنی چاہیے تاکہ قربانی ادا ہو سکے. اور نماز عید الفطر کا طریقہ چونکہ وہ مرد حضرات سے متعلق ہے، اس لیے ان کو سیکھنا چاہیے، اور آپ ترغیب بھی دیں ان کو، اور اپنے بچوں کو بھی بڑوں کے ساتھ بھیجیں کہ جاؤ. ان کو ترغیب ہوگی، ان کو شوق پیدا ہوگا. اور 10واں عمل قربانی کا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا. یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے. خون کی زمین پر گرنے سے پہلے، ان کا جب آپ ذبیحہ کرتے ہیں، ان کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. لہذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو. مشکات شریف باب الاضحیہ کی روایت. اور یاد رکھیں، جن خواتین کے پاس نصاب کے بقدر مال ان دنوں میں ہو، یہ مسئلہ ضروری ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا وہ زیورات کی شکل میں ہو، نقدی کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، ضروریت اصلیہ سے زائد سامان کی شکل میں ہو، ان پر سال کا گزرنا شرط ہے. تو یہ قربانی کے ایام میں اگر کوئی اس کے بقدر کسی کے پاس مال آ گیا تو اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. ان ایام میں اس کے لیے وہ صاحب استطاعت ہو جانا کافی ہے. اس لیے یہ بعضوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی میرے گھر والے، میرے شوہر یا میرے ابو یا میرے بھائی یا گھر کا بڑا وہ کر دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہر ایک کو ہر ایک بالغ، عاقل اور صاحب حیثیت پر الگ قربانی کرنا واجب ہے. اب ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اور اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی بھی عذر کی وجہ سے کاٹ لیے تو اس سے قربانی کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ نہیں ہے. دوسرا کیا خلاصہ کہ ذی الحجہ محترم مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ ہے، اور خاص کر اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت سال بھر کے عام دنوں سے زیادہ ہے. اور تیسرا، ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب دوسری دنوں کی بنسبت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیا جاتا ہے. اور چوتھا خلاصہ، پہلے 9 دنوں میں سے کسی بھی دن روزہ رکھنا خاص ثواب رکھتا ہے. عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. عرفہ کے دن دعا بہترین دعا ہے. عرفہ کے دن کی دعا، اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اس کا اہتمام کیا جائے. 5واں خلاصہ ان تمام باتوں کا، ان 10 راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور چھٹا خلاصہ ان تمام باتوں کا، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا مرد اور عورت پر واجب ہے. مرد کے لیے بآواز بلند اور خواتین کے لیے
آہستہ آواز کے ساتھ. البتہ اگر گھر میں محارم ہیں، بچے ہیں اور شوہر ہے اور بھائی وغیرہ ہیں، والدین ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا ترغیب کے لیے پڑھ لے تاکہ ان کو سمجھ میں آ سکے. یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اور ساتواں جو سبق ہمیں سمجھ میں آیا کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید واجب ہے، اور اپنے لوگوں کو، جوانوں کو، بڑوں کو، ان کو عیدگاہ کی طرف روانہ کریں. اور نواں، قربانی ان دنوں کا اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص اور محبوب ترین عمل ہے، اور اس میں نیت گوشت کی نہ ہو، اللہ کی محبت کی ہو، اور اللہ سے مانگے. قرآن کریم میں ہے کہ تمہارا گوشت یا تمہارے جانور کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کے ارادوں کو دیکھتا ہے. وہ گوشت تو وہی رہ جاتا ہے، لیکن اگر آپ معمولی سے ارادے کو بدلیں گے تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو خلاصہ یہ، ان راتوں کو، ان دنوں کو ضائع نہ کریں، اور ان کو خوب عبادات کے ساتھ کمائیں، اہتمام کریں. اللہ جل شانہ آپ سب کو بہت ہی اجر عظیم عطا فرمائیں. اور معہد العزیز کے ہماری جو منتظمات ہیں، محترمات ہیں، ان سب کو بہت ہی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. اور میں شکر گزار ہوں منتظمہ صاحبہ کا، معلمات صاحبات کا، کہ جو بہت محنت کے ساتھ اس کو چلا رہی ہیں. اللہ اس کو سب کے لیے نافع بنائے، خیر، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. اور جو فضائل ہم نے سنے، اللہ پاک ان فضائل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. رب العالمین سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان دنوں کی برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائیں. میری ایک درخواست ہے کہ ان دنوں میں جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، وہاں ہمارے والدین کے لیے، میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور میری والدہ ماجدہ کے لیے، اور جتنے اکابر ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، حضرت مولانا قاری محمد منصور صاحب، اور بھی حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب، جتنے ہمارے مرحومین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی چلے گئے، سب کو اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیں. اللہ جل شانہ اس پر ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس کورس کے انعقاد پر معہد العزیز کی معلمات صاحبات کو، منتظمہ صاحبہ کو. اللہ پاک ان کو بہت ہی بہترین اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال آیا ہے، اگر کسی کے قضا روزے ہو اور وہ ان ایام میں رکھنا چاہے تو کیا اس کو ذی الحجہ کے روزوں کا ثواب ملے گا اگر وہ اس کی بھی نیت کر لے؟ دیکھیں، قضا روزہ ایک الگ مستقل چیز ہے، اور یہ نفلی روزہ ایک الگ مستقل چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. قضا روزے کی ہی قضا ہوگی. البتہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ رکھنا چاہیں ان دنوں میں نفلی روزے، لیکن قضا جو ہیں، جو آپ پر لازم ہے، ان کو ان دنوں میں اگر لائیں گے تو، اور نیت امید اللہ سے رکھیں گے، تو اللہ کریم اس کا بھی اجر عطا فرما دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے.